من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ اور جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اس سے مشہور کر دیتے، اگر وہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل علم و حکام پر پیش کرتے تو ان میں سے جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی اتباع کر لیتے سوائے چند لوگوں۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ منافقین جو حضرت نبی علیہ السلام کو ایذاء اور تکالیف دینے کے در پہ رہا کرتے تھے، ان کے بہت سی بری عادات تھی، جیسے جھوٹ بولنا، نماز میں سستی کرنا، اسی طریقے سے ظاہراً اطاعت کرنا اور باطناً حسد اور عناد رکھنا۔ یہ ساری ان کی بہت سی رذائل اور بری صفات تھی۔ انہی میں سے ایک صفت یہ تھی، ان کے پاس جو بھی خبر آتی، چاہے کسی بھی واسطے سے ہو اور کسی کے بھی تھرو آئے، وہ اسے شیئر کر دیا کرتے تھے اور اسے ایک دوسرے کے پاس پہنچا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہ ہوا، حضرت نبی علیہ السلام کی اپنے بیویوں سے کچھ ناراضگی ہو گئی اسی بات پر، تو آپ نے یہ کیا کہ آپ علیحدہ ہو گئے بیویوں سے۔ جس سے پہلے میں نے کہا تھا، آپس میں کچھ ہو جائے تو مرد الگ ہو جائے، یہ بھی ایک گویا کہ تربیت کا سبب اور سامان ہے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں کا آپ نے چھوٹا سا ایک جھوپڑی بنا لی ہے، اپنی زبان میں کہا، اس پر رہنے لگے، نماز پڑھاتے اس میں چل جاتے، اپنے حجرہ مبارک میں نہیں جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ہم نے سنا کہ عورتیں گھر میں آپ کی بیویاں رو رہی اور ساری بیویاں رو رہی اور صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے، اور بات یہ پھیل گئی کہ حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، سارے بیویوں کو طلاق آپ نے دے دیا۔ یہ صحابہ بڑے پریشان، سارے مسجد میں جم گئے، کیسا ہو گیا؟ اور حضرت نبی علیہ السلام کسی کو بھی اپنے سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے، کوئی بھی نہ آئے۔ کوئی اجازت لیتا تو اجازت نہیں ملتی اندر جانے کی، آپ اپنے جھوپڑی میں تھے، چھوٹے سے حجرے میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، حضرت بھی بھاگے بھاگے آئے، دیکھا کہ عجیب صورتحال ہے، اور یہ بات پھیل گئی مدینہ میں کہ حضرت نبی علیہ السلام نے طلاق دے دی۔ حضرت عمر تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی فراست اور بصیرت کا عالم ہی ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، فراست تھی، تو حضرت نے بات کا یقین نہیں کیا۔ پھر آپ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس گئے، ایک غلام کھڑا تھا، تو کہا کہ اجازت لے کر آؤ، عمر ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اجازت لینے گیا، اندر سے اجازت نہیں آئی، اب خاموش رہے۔ پھر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، فکر وہی ملاقات ہو جائے، براہ راست بات میں کر دو اللہ کے نبی سے۔ دوسری بار اور بھیجا، پوچھ کر آ، اجازت لے کر آ۔ وہ گیا غلام اندر، آپ نے اجازت نہیں دی، خاموش رہے آپ۔ پھر آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، پھر کہا کہ اجازت لے کر آؤ۔ پھر جب تیسری بار وہ غلام گیا اور حضرت نبی علیہ السلام سے اجازت لی، تو آپ نے حضرت عمر کو آنے کی اجازت دی۔ حضرت عمر بڑے جلدی سے اٹھے اور حضرت نبی علیہ السلام کے پاس گئے، تو دیکھا عجیب صورتحال ہے۔ آپ ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے بدن مبارک پر کھجور کے چٹائی کے نشانات تھے۔ ایک طرف مشکیزہ تھا پانی کا اور ایک طرف تھوڑے سے جو پڑے تھے، بس یہی امام الانبیاء کی ساری پراپرٹی تھی، یہی ساری سمپتی تھی، بس باقی کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو خیر جس مقصد کے لیے حضرت آئے تھے، تو حضرت نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا؟ تو آپ نے کہا کہ عمر نہیں، میں نے اپنے بیویوں کو طلاق نہیں دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے زور سے وہیں سے چلایا اوپر سے کہ سنو، نبی علیہ السلام نے بیویوں کو طلاق نہیں دیا، میں نے خود پوچھا ہے۔ اس خبر کو سن کر سارے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ازواج مطہرات بھی مطمئن ہو گئی۔ اب ہوا کا دراصل کیا، وہ سنیے کہ جب نبی علیہ السلام الگ ہوئے اپنی بیویوں سے اور حجروں کو چھوڑ دیا، تو منافقوں کو پتہ چل گیا تھا۔ تو منافقوں نے مدینہ میں یہ خبر کو شیئر کر دیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے بیویوں کو طلاق دی۔ اس کی یہ شرارت تھی منافقوں کہ بس کوئی تحقیق نہیں کی، جیسے حضرت عمر نے ڈائریکٹ تحقیق کی، ایسی تحقیق نہیں کی، صرف نبی علیہ السلام کا الگ ہونا دیکھا اور سارے مدینے میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ دیکھو نبی نے طلاق دے دی۔ حالانکہ طلاق نہیں تھی، وہ جو تھا اس کو ایلا بولتے، بیویوں سے الگ ہو جانا ایلا بولتے۔ مرد چند دنوں تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جائے، تو آپ 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے تھے کچھ ناراضگی کی وجہ سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، اس کا واقعہ آگے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ منافقوں کی خباثت یہ ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان کے پاس جو خبر آتی اس کو بغیر تحقیق کے شیئر کر دیتے ہیں، خبر چاہے خوشی کی ہو، خبر چاہے غمی کی، جو بھی خبر ہے بس ادھر سے آئی ادھر شیئر۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ بات کو بغیر تحقیق کے نقل کر دے، دوسرے سے بیان کر دے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت اور نصیحت طلب کی تھی آخری ملاقات کے موقع پر، تو آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جامع نصیحت کی تھی، معاذ املک علیک لسانک، اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت معاذ سے کہا اللہ کے نبی کیا زبان کی
باتوں پر بھی ہمیں اللہ کی طرف سے پکڑا جائے گا، تو آپ نے کہا کہ معاذ تجھ پر تیری ماں روئے، کیا یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا طبقہ جہنم میں جو جائے گا وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بندہ کوئی بات زبان سے نکالتا ہے، اللہ کو اتنی پسند آتی ہیں، اللہ قیامت تک کے لیے اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور بندہ زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، اتنی ناراض اللہ کو معلوم ہوتی ہے، اللہ اس سے قیامت تک کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو دین ہے نا، اس کی بنیادی اور امتیازی صفت ہے تحقیق۔ باتوں کی کیا ہے؟ تحقیق۔ قرآن، حدیث، مسائل، عقائد، ان ساروں میں تحقیق ہے، بغیر تحقیق کے کوئی بات نقل نہیں کی جاتی۔ اس لیے ہمارے سندیں ہیں، میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ یہ جو سلسلہ ہے، یہ شکلیں جو ہوتی ہے اسی وجہ سے ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ جو سلسلہ ہے شکلی کا تمہارے دین کا حصہ ہے، یہ مضبوط ہوگا تو دین مضبوط ہوگا۔ یعنی بات کس سے آ رہی وہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ بھی ہے نا، اس کی بھی سنا سنی نقل کر دیں گے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے ایک محدث کسی سے حدیث لینے گئے، جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ کبوتروں کو لڑا رہے، کبوتروں کو آپس میں لڑا رہے یا مرغوں کو لڑا رہے، دونوں میں سے کوئی ایک پرندے کو لڑا رہے تھے۔ حضرت حافظ ابن حجر کہتے کہ جو شخص مرغوں کو لڑائے تو بہت امید ہے وہ انسانوں کو بھی لڑائیں گے، وہ انسانوں کو بھی لڑائیں گا۔ آج کل لڑاتے نا لوگ، مرغوں کو لڑاتے، ہیلوں کو لڑاتے اور ایڑکوں کو لڑاتے، بالکل منع ہے، سمجھے؟ شدید وعید آئی لڑانے والوں پر، ہیلوں کو لڑانے والے، ایڑکوں کو لڑانے والے، مرغوں کو لڑانے والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت اترتی ہے جو ان کو لڑاتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر فرماتے جب میں ان کے پاس حدیث کے لیے گیا، وہ پرندوں کو لڑا رہے تھے تو میں نے ان سے حدیث نہیں لیا، واپس چلا گئے۔ آپ بات کس سے سن رہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے باب میں کہا تھا دیکھو میرے بیٹے سے حدیث سے مت لینا، میرے بیٹے سے حدیث سے مت لینا، اس لیے کہ میں نے اس سے ایک مرتبہ گھر میں جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے۔ کتنا پاکیزہ نظام ہے ہمارے باتوں کا اور قرآن و حدیث کا اور دین کا، کہ ذرہ بھی اس میں کدی نہیں چلے گی۔ یہ سند صرف دین محمدی کی شان ہے کہ ہر بات کی سند میں جو آپ کو کہہ رہا وہ نبی علیہ السلام تک مل جاتی ہے۔ یہ دین محمدی کا امتیاز ہے، اسی سے بات مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے جو حدیث ضعیف آپ نے سنے، حدیث کبھی ہوتی ہے تو حدیث کا مضبوط ضعیف اور کمزور نہیں ہوتا، وہ حدیث کی سند جس سے نقل ہو کر آئی ان میں کچھ کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف اور کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز سے بزرگوں دوستو، قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر کوئی بات ایسی آ جائے، جو بھی بات ہو، کسی سے آپ کو ملی ہے، کہیں آپ نے پائی ہے، پڑھی ہے، اس سے نقل مت کرنا، پہلے اہل علم سے تحقیق کرنا۔ ایک محدث کے باب میں علماء نے لکھا ہے، انہوں نے مسجد حرام میں کھڑے ہو کر ایک حدیث بیان کی کہ حضرت نبی علیہ السلام کا انتقال پیر کے دن ہوا تھا، پیر منگل بدھ، جمعرات کو تدفین ہوئی، ٹھیک ہے؟
3 دن آپ کی جسم مبارک اسی طرح رہا. مدینہ چونکہ گرم علاقہ ہے، گرم ہے، اس لیے 3 دن آپ کی جو تدفین نہیں ہوئی اور گرمی زیادہ تھی، آپ کی کر انگلی سڑنا شروع ہو گئی تھی. سمجھے نا؟ سننا غور سے. اس محدث نے مسجد حرام میں روایت نقل کر. اب شور ہو گیا. ایسا ہوا تھا کہ حضرت نبی علیہ السلام کی انگلی پر اثر ہو گیا تھا تدفین میں تاخیر کی وجہ سے. تو بادشاہ وقت کو معلوم ہوا، بات شدہ بادشاہ کے پاس پہنچے. انہوں نے ان کو بلایا اور اس بات کے پاداش میں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایک غلط بات کی نسبت کی ہے، قید خانے کا حکم ہو گیا. ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے ان سے کہا، اس محدث سے، آپ نے جو روایت سنی اس کی سند بیان کیجیے. جب ان کو سند پوچھی گئی تو ان کو یاد آیا کہ اس حدیث اور روایت کی سند میرے پاس نہیں ہے. میں نے اس حدیث کو طواف کرتے ہوئے ایک شیعہ سے سنا تھا، شیعہ سے سن لیا تھا، اس کی تحقیق نہیں کیا اور بغیر تحقیق کے اپنے شاگردوں کو بیان کر دیا. سمجھے؟ جو کہ بالکل غلط حدیث تھی اور موضوع حدیث تھی، جس کی وجہ سے انہیں جیل میں رہنا پڑا. وجہ کیا بنی؟ ایک بات کو بغیر تحقیق کے نقل کر دیا. آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ حضرت نبی علیہ السلام کا جسم مبارک جہاں مٹی پر حرام ہے، آپ بنفس نفیس قبر میں حیات، جس سے مسئلہ آ گیا رشتہ 2 دن پہلے آپ کو سارے دلائل دیا، لیکن بغیر تحقیق کے نقل کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے. اس سے بہت واقعات پیش آئے. سیرت کے اندر بھی تحقیق نہیں کی گئی، قریب تک کہ آپس میں جنگ ہو جاتی. حضرت نبی علیہ السلام نے ایک صحاب کو غلہ لینے، زکوٰۃ دینے بھیجا ایک قبیلے والوں کے پاس. ولید بن عقبہ تھے وہ رضی اللہ تعالی عنہ. بھیجا اور اس سے کہا کہ اس سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. وہ جب گئے قبیلے کے پاس، قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا قاصد آ رہا ہے، تو وہ استقبال کے لیے باہر آئے، بستی سے اور قبیلے سے باہر آئے. ان کی جس کو بھیجا گیا تھا ان سے جہالیت میں کچھ ادبر ہو گئی تھی. تو ایک نے آ کر اس سے کہا، ایک روایت کے مطابق ولید بن عقبہ سے، وہ قبیلے والے تجھے ختم کرنے آ رہے. سمجھے؟ حالانکہ کیوں آئے تھے؟ وہ استقبال کے لیے. اور ایک نے خبر دی آ کر کہ وہ تجھے ختم کرنے آ رہے، اور یہ بھی سمجھے کہ چونکہ دشمنی ہے، میں اکیلا ہوں، وہ پورا قبیلہ ہے، اس لیے واپس ہو گئے. حضرت نبی علیہ السلام کے پاس بھی نہیں گئے ڈر کی وجہ سے. ادھر حضرت نبی علیہ السلام پریشان، ہم نے ان کے پاس زکوٰۃ کے لیے بھیجا، وہ آئے نہیں. ادھر وہ پریشان کہ نبی کا قاصد آنے والا تو وہ نہیں آیا. سمجھے؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی ٹولی تیار کی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں، اور کہا کہ خالد دیکھو کیا مسئلہ ہے. تو حضرت خالد بن ولید گئے. ادھر سے حضرت خالد بن ولید کی جماعت گئی، ادھر سے وہ قبیلے والے آ رہے تھے. قریب تھا کہ آپس میں تلواریں چل جاتی. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ کچھ معاملہ نہیں، ہم تو استقبال کے لیے آئے تھے. کہا کہ ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کہا کہ ایسا تو نہیں، ہم تو خود دینے آ رہے تھے. پھر جب تحقیق کی گئی، ولید بن عقبہ کو بلایا گیا. انہوں نے حضرت نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں نے ایک کی بات سن کر یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ لڑنے آ رہے، اس لیے میں نے یہ خبر پھیلا دیا. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چند مثالیں ہیں جو سیرت میں پیش آئی ہے. اس لیے آج کل بھی یہ باتیں ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکی ہے. جو بات سنی
بغیر تحقیق کے نقل کر دی، جو بات پڑھی بغیر تحقیق کے نقل کر دی، جس بات کا خیال شک ہوا ڈاؤٹ ہوا اسے بھی نقل کر دیا۔ حالانکہ شریعت میں کسی بھی بات کا معیار اور بنیاد شک کو نہیں بنایا گیا جب تک کہ تحقیق نہ ہو۔ ایک آدمی کو شک ہو رہا میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، تو یہ کہا جائے گا تیرا وضو نہیں ٹوٹا، وضو باقی ہے۔ وضو اس وقت ٹوٹے گا جبکہ تو قسم کھائے کہ خدا کی قسم وضو ٹوٹا ہے، تو وضو ٹوٹنے والا شمار ہوگا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح بہت سے احکامات ہیں۔ ایک گھر میں پانی رکھا ہوا تھا بھگونے میں، ٹھیک ہے، ایک آدمی دروازے پہ کھڑا تھا، جیسے اندر آیا کتا باہر نکل کے بھاگا، کتا باہر نکل کے بھاگا۔ اب وہ آیا تو پانی حرکت کر رہا تھا، پانی حرکت کر رہا تھا، تو کیا وہ پانی پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا؟ اس سے دیکھا نہیں، ایسا لگ رہا کہ کتے نے منہ ڈال کے گیا، لگ رہا، صرف لگ رہا، اس میں کتے کا لعاب بھی نظر نہیں آ رہا، اس میں کچھ اثرات ذرات بھی نظر نہیں آ رہے، تو کیا کہیں گے؟ شریعت کہیں گے پانی پاک ہے، شخص سے ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو نظر آیا اس سے منہ ڈالا تھا، آپ کو نظر آیا اس میں اس کا لعاب ہے، تو پھر ناپاک ہے، ورنہ وہ جو حرکت کر رہا ہوا سے بھی کر سکتا ہے، پانی جو حرکت کیسے حرکت کر سکتا ہے؟ ہوا سے بھی حرکت کر سکتا ہے۔ اس لیے شریعت میں شک پر کسی چیز کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ اس لیے حضرت نبی علیہ السلام نے عقبہ بن عامر کو 3 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت، عقبہ اپنے گناہوں پر روتے رہا کر ہمیشہ۔ دوسری نصیحت، جہاں تک ہو سکے اپنے گھر میں رہا کر، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر رہنا، فتنوں سے خالی نہیں۔ اور تیسری نصیحت، عقبہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اس سے بغیر تحقیق کے یعنی کوئی بات نہیں کہنا، سمجھے؟ اس لیے آج کل ہمارے موبائل پر اور ہمارے واٹس ایپ پر اور ہمارے جو ٹویٹر اس پر یہ باتیں جو چل رہی، یہ ساری بزرگوں دوستوں اس میں ایک سچ اور 5 جھوٹ ہو کر ایسی پھیلائی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ، شیاطین کی جیسے شیاطین اوپر سے بات لاتے تھے، ایک حدیث سن لیے، اس میں چند اپنی طرف سے ملا لیے اور شیئر کر دیے کاہنوں کے پاس، اور کاہنوں نے اپنے چینوں سے بیان کر دیا۔ اسی طرح آج کل ایک بات اس میں 10 بات جھوٹ بغیر تحقیق کے نقل۔ حالانکہ شریعت نے شہادت کا نظام، گواہی کا نظام اسی وجہ سے رکھا ہے تاکہ آگے جا کر شک کا معاملہ پیدا نہ ہو۔ آپ دیکھو جتنے بھی اہم معاملات ہیں نکاح، اس میں شہادت ہے، کسی کو سزا دی جائے، جو بھی سزا دینا ہے، جو بھی سزا، چاہے زنا کی سزا ہو، چوری کی سزا ہو، چاہے تہمت کی سزا ہو، شراب کی سزا ہو، سمجھے، وغیرہ وغیرہ، ان ساری سزاؤں کا معیار بھی شہادت ہے۔ صرف سنا سنی کہ بھائی اس نے چوری کیا ہاتھ کاٹو، نہیں، شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ نظامی شریعت ہے کہ بات پختگی کے ساتھ ثابت ہوں گی، اسی وقت وہ لاگو ہوں گی، ورنہ شخص سے کچھ نہیں ہوتا، شخص سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو منافقوں کی عادات میں سے ہے بات کو بغیر تحقیق کے نقل کر دینا۔ تو 2 باتوں کا آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی، ایک تو آپ جس سے بات لے رہے اس کی بھی حالت دیکھیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں فَانْصُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُ دِينَكُمْ، جس سے تم دین لے رہے اس کو بھی دیکھو، بل کسی سے نہیں لے لینا، سمجھے؟ مرزا انجینئر سے لے لیں گے، جاوید غامدی سے لے لیں گے، یہ کوئی دین لینے والے ہیں؟ ان کو فالو کر لیں گے، نہیں تو ہر ایک سے دین نہیں لینے کا، دین اس سے لے جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر تھا، جمہور کے طریقے پر تھا، اس کو دیکھا جائے گا۔ کسی کے بھی فین نہیں بن جانا، پہلے اس کے حالات کی تحقیق، اس سے دین لینا۔ دوسرا، جو بات آپ کے پاس کسی واسطے سے آئے،
اس وقت تک نقل نہیں کرنا جب تک کہ آپ کو خود اعتماد نہ ہو جائے۔ منافقوں نے تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، جس سے میں نے کہا تھا اس سن، اور زنا کی تہمت وہ یہ ہے۔ ان کو صرف نظر آ گیا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ حضرت صفوان کے اونٹ پر بیٹھ کر آ رہی پیچھے سے، اور وہ نکیل پکڑ کر لا رہے، امی جان اوپر بیٹھی، دونوں اکیلے تھے، شور کر دیا، نعوذ باللہ ان کا آپس میں کچھ ہوا ہے۔ سمجھے کہ دیکھو یہ ہمارے معاشرے کے ناسور ہے، یہ منافقوں کی برائی عادات ہے۔ قرآن اسی پر تنبیہ کر رہا، ان کے پاس جو بھی خبر آتی ہے وہ اس پر کیا کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے اس سے دوسروں کو پہنچا دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا نسل اور نسب زنا سے پاک ہے، اور میں نے جس سے بھی نکاح کیا اور جس سے اپنے بیٹی کا نکاح کرایا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ اللہ نے کہا بعد میں نکاح کرایا اور کیا، اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کپڑا لائے تھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں ایک معمولی سی صورت سیدہ عائشہ کی نظر آئی تھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا تھا اللہ ان سے آپ کا نکاح کریں گے۔ سمجھے نا، ایسی خاتون پاکیزہ جس کے نکاح کی اجازت اللہ کی طرف سے آ رہی، اور منافق اپنی غلط خبیث فطرت کی وجہ سے اس پر تہمت لگا رہے۔ سمجھے نا بزرگوں، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر ایسی کوئی بات ہم نے سنی فوراً نقل نہ کرے۔ اور دوسری منافقوں کی عادت، ایک سنتے اس کے ساتھ چار لگا دیتے، جتنا سنا اتنا ہی بس، جو بولا گیا اسی کو بولنا، اپنی طرف سے چینی چپڑی باتیں اس میں ایڈ کر کے مرچی مسالہ لگا کر بس اسے نقل کر دینا، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ لوگوں کو وک پوائنٹ چاہیے، کیا چاہیے؟ وک پوائنٹ، سمجھے؟ وہ اسٹرائنگ پوائنٹ نہیں دیکھیں گے، وک پوائنٹ، اور اسی کو بس شیئر کریں گے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکھیاں دو قسم کی ہوتی، کالی مکھی اور ہری مکھی۔ کون سی مکھی؟ ہری مکھی۔ ہری مکھی کی کیا عادت ہے؟ ایک گارڈن میں چھوڑ دو، پھولوں پر نہیں بیٹھیں گی، کہاں بیٹھیں گی؟ میلے پر۔ گلاب پر نہیں بیٹھیں گی، میلے پر بیٹھیں گی۔ اسی طرح 5 لوگوں کی عادت ہوتی ہے، گلاب اچھی صفات کو نہیں دیکھتے، ایک بری صفت ملی اسی پر بیٹھ جاتے۔ یہ وہ ہری مکھی کی صفت ہے، منافقوں کی صفت ہے کہ بغیر کسی تحقیق ایک صفت کو اچھال لیا جائے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستو، حضرت نبی علیہ السلام کی حدیث سنایا، آپ نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان کی خرافات اور زبان کی فضول گفتگو کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اس سے انسان پرکھا جاتا ہے۔ جب تک انسان کچھ بولتا نہیں، اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوتا ہے، ساری چیزیں زبان میں ہیں۔ اس لیے مشہور حدیث ہے نا، روزانہ صبح ہوتی ہیں یہ 32 دانت اور بدن کے اعضاء زبان سے التجا کرتے کہ دیکھ اگر تو صحیح چلی تو ہم سے چلیں گے، تو نے اگر کچھ کیا تو بیٹھیں گی کس کو؟ دانتوں کو بیٹھیں گی، ہاتھوں کو بیٹھیں گی۔ حدیث میں یہی ہے، اس کا خلاصہ آپ کو نقل کر رہا۔ اس لیے زبان کی حفاظت اور منافقوں کی صفت سے اپنے آپ کو بری کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر ایسی کوئی بات ہے وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر خبر آنے کے بعد اسے پہنچاتے رسول تک یا اہل علم تک، جو بھی آپ کے پاس آپ کی حدیث آئی، مثال کے طور پر آپ کسی عالم صاحب سے تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے نہ حدیث شیئر کرو، نہ کسی صحابی کا قول نقل کرو، نہ شیئر کرو۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھو۔ اس کا بھی اسٹیٹس لگا لیتے، حضرت علی کا اسٹیٹس وہ چلتے آج کل۔ حضرت علی نے فرمایا، کہاں فرمایا؟ آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں، جس نے میری طرف ایک بات جھوٹی نقل کرنی
اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. سمجھے؟ اس لیے دیکھو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ہمارے مقلد ہے، ہمارے گویا کہ امام ہے، یعنی ہمارے استاد ہے. ان سے حدیثیں کم ہے، زیادہ نقل نہیں کی جاتی، چمی حدیث ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے باب میں علماء نے لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے نقل کرنے میں بہت احتیاط کیا کرتے، ڈرا کرتے تھے کہ غلط بات نبی کی طرف منسوب نہ ہو جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث بیان کرتے تو بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا، ڈر جاتے یہ بات جو میں کر رہا ہوں نبی نے کہی یا نہیں کہی. تو آخر میں کہتے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فرمایا یا اس کے قریب قریب فرمایا. اتنی احتیاط ہونا دین کے نقل کرنے میں. ہمارے بیان کرنے والے ساتھی، دعوت کے ساتھی اچھی طرح سمجھے، اٹھا ٹکا نہیں، حدیثیں بھی مضبوطی کے ساتھ، کسی اکابر کا قول بھی مضبوطی کے ساتھ، کسی دین کی بات بھی مضبوطی کے ساتھ نقل کرے. ہمارا دین کوئی ڈھکا چھپا نہیں، سورج کی طرح عیا ہے، روشن ظاہر اور باہر ہے، اس میں کوئی کجی ہے نہ کمی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اب یہ جو بچے گا انسان یہ غلط چیزوں سے، غلط شعر سے، اس میں پہلی چیز اللہ سے مانگے، یا اللہ مجھے صحیح باتوں کی نقل کرنے کی توفیق دے، میری زبان کسی کے باب میں غلط نہ چلے. سمجھے؟ کسی کے باب میں غلط نہ چلے، تو مجھے توفیق دے. اللہ توفیق دے گا تو ہوگا. اپنا مضبوط ارادہ ہو تو انشاءاللہ اللہ یہ کام آسان کر دیتا ہے. ورنہ ہوتا ایسا ہے، ایک بات ایک کے بارے میں معلوم ہوا کہ فلاں شخص تھوڑے سے بیمار ہے، دوسرا کہتا بہت بیمار ہے، تیسرا کہتا سیریس ہے، اور چوتھا کہتا مر گئے. ایک ہی بات چار نقل کر رہے الگ الگ. سمجھے نا؟ اور لوگوں کو اس میں شرم بھی نہیں آتی. کوئی شرم تو آنے ہو نا بھائی، کسی کے بارے میں کچھ نقل کر رہے، اس کی بات اس کے پاس، اس کی بات اس کے پاس، تو شرم آنے ہونا. اور جو سن رہا اس کو بھی تھوڑی شرم آنے ہونا، اور اس سے کہنے ہونا بھائی یہ بات تو نے سنا مضبوطی کے ساتھ، تیرے پاس دلیل ہے، تو گواہ ہے، تب یہ بات پر یقین کرنا. سنی باتوں پر یقین نہیں کرنا. افواہیں بہت چلتی ہے، اور افواہیں بہت چلتی ہے. اگر کوئی افواہ پھیلائے تو اس سے کہنا میڈیا میں کام کرتا تھا کہ پہلے. ارے سمجھے نا، افواہ پھیلانے والے وہ ایسے جیسے کہ کام کرنے والے آج کل کے یہ میڈیا جو بکاؤ میڈیا ہے، گودی میڈیا. اس لیے اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے، اللہ سے مانگے، ارادہ کرے تو اللہ کا فضل ہوگا. فضل نہیں ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کی اگر توفیق نہ ہو، ہمارا ارادہ نہ ہو، تو ہم شیطان کا اتباع کر کے شیطان کے بھائی ہو جائیں گے. جیسے منافقین کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہے. کچھ بھی نقل کر دیتے، اچھی خبر بری خبر کوئی تحقیق نہیں کرتے. ہم بھی اگر ایسا کریں تو ہم بھی شیطان کے بھائی ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی باتوں کی تحقیق کی توفیق عطا فرمائے، غلط شعر سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا